السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جو آپ کا AFNS ہے، آرم فورس نرسنگ سروس فار گرلز ان پاک آرمی، اس کے لیے آپ رجسٹریشن کیسے کریں گے، اور رجسٹریشن کے بعد جو آپ کا ٹیسٹ کا پیٹرن ہوگا اس میں کیا کیا ہوگا۔ رجسٹریشن کے لیے جو مین پروسیجر ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ انٹرنیٹ سے بہت اچھا واقف ہیں، آپ موبائل کا اچھا یوز کر سکتے ہیں، تو آپ ان کی ویب سائٹ وزٹ کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلی ویڈیو میں کہ جولائی سے اگست جو ہے، جون جولائی سے آپ نے ویب سائٹ چیک کرنا شروع کر دینی ہے۔ تو ان ڈیٹس میں اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو یہاں پہ رجسٹریشن کا آپشن ملے گا، رجسٹر، تو آپ اس میں رجسٹریشن کریں گے۔ اس کے لیے آپ سے مختلف چیزیں مانگی جائیں گی، آپ کا نام، CNIC ایڈریس، ڈومیسائل، مطلب آپ کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ، آپ کے فادر کی، آپ کے مدر کی، وہ کیا کرتے ہیں، آرم پرسن ہے کہ نہیں ہے، ان کی کوالیفیکیشن، ان کی ایج، ان کی منتھلی انکم، سبلنگز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ سے اس فارم میں پوچھی جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے وہ فارم فل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے رجسٹر کر دینا ہے۔ اچھا، ایشو آتا ہے رجسٹریشن کے دوران، وہ ایشو کچھ یوں آتا ہے کہ ایڈریس کافی لوگوں سے نہیں لکھا جا رہا ہوتا، ایڈریس میں ایشوز آتے ہیں۔ تو وہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جو ایڈریس لکھنا ہے اس میں کوماز وغیرہ یوز نہیں کرنے، یا ایک دو کومے یوز کرنے، اس سے زیادہ کوئی ڈیفرنٹ ٹائپ کی سلیش اور ڈیش یہ چیزیں یوز کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ ایڈریس جو ہے وہ سبمٹ نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ مطلب ارریلیونٹ کریکٹرز، کہ آپ نے بہت سی ارریلیونٹ سے کریکٹر یوز کر لیے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات تھی جو لوگوں کو ایشو آتا ہے اس میں، تو وہ میں نے بتا دیا کہ ایڈریس جو ہے جو بھی آپ لکھیں گے اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو کوماز وغیرہ اور ڈیش وغیرہ آپ نہیں ڈالیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد جو نیکسٹ پروسیس ہوگا، جب آپ رجسٹر کر لیں گے تو آپ کو ایک ٹریکنگ آئی ڈی دے دے گا کہ کچھ دنوں بعد آپ کو آپ کی جو رول نمبر سلپ ہے وہ الاٹ ہو جائے گی، جس میں آپ کی ڈیٹ بھی ہوگی، اور ڈیٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایگزامینیشن سینٹر بھی آپ سے پہلے پوچھتا ہے کہ آپ نے مطلب جو آپ فارم فل کر رہے ہوتے ہیں اس میں وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے کون سے سینٹر میں ٹیسٹ دینا ہے۔ تو اگر آپ سینٹر دیکھتے ہیں کہاں کہاں پہ، راولپنڈی، کوئٹہ، ملتان، ڈفرینٹ سینٹرز ہیں، تو اگر آپ انہی شہروں میں رہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر آپ ان شہروں میں نہیں رہتے تو آپ کے قریب کا جو علاقہ ہے آپ اسے سلیکٹ کر کے وہاں جا کے ٹیسٹ دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، تو ہم نے رجسٹریشن پروسیجر میں جو یہ بات کی وہ یہ کی کہ آپ جو ہے کچھ دنوں تک اپنی ای میل بھی چیک کرتے رہیں گے، اور کچھ دنوں تک آپ بار بار ویب سائٹ وزٹ کریں گے۔ رجسٹریشن کے بعد اپنا CNIC ڈالیں گے، تو آپ کو اگر رجسٹریشن نمبر شو ہو جائے، وہ آپ کو رول نمبر سلپ شو ہو جائے گی، نہیں تو وہ کہے گا کہ ابھی آپ کا جو فارم ہے وہ انڈر پروسیس ہے، کہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ اگر وہ اس میں ساری چیزیں نادرا ویریفیکیشن ایوری تھنگ اوکے ہوا تو اس کے بعد وہ آپ کو رول نمبر سلپ الاٹ کر دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، تو اب جب آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی، آپ کو رول نمبر سلپ مل جائے گی، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھا، اس کے لیے فردر پروسیجر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ آپ کو ایک ڈیٹ اور ایک ٹائم دیا ہوتا ہے۔ میں آپ کو اندر کی بات بتا دوں کہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ کو جو ڈیٹ ملی ہے آپ اسی ڈیٹ میں ہر صورت جا کے ٹیسٹ دیں۔ اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، آپ کا ٹیسٹ مس ہو جاتا ہے، تو کوئی نہیں، آپ کسی اور ڈیٹ پہ چلے جائیں، لیکن جو آپ کا ٹائم ہوگا آپ کوشش کریں کہ اسی ٹائم پہ جائیں، بے شک ڈیٹ آپ کی آگے پیچھے ہو جائے کچھ 2-3 دن، ٹھیک ہے، اس سے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر پھر بھی آپ میری بات سے متفق نہیں کرتے، کافی لوگوں کو نروسنس بھی ہوتی ہے کہ ہم نے اپلائی کیا ہے تو ہم اس طرح آگے پیچھے تو نہیں کر سکتے، تو اگر آپ اسی شہر میں رہتے ہیں تو آپ ایک بار وزٹ کر کے ان کو کہیں کہ مجھے ڈیٹ چینج کر دیں۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا آپ کو فائدہ کچھ نہیں ہوگا، وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے جب مرضی آنا ہو آپ آ کے دے دیجیے گا، یا فارمیلٹی کے لیے آپ کو پوچھیں گے 2-3 دن بعد آ کے دے دینا۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ کی ڈیٹ جو ہے وہ انکریز یا ڈیکریز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ کہ آپ ان کو کوئی ویلڈ ریزن دے دیں کہ پیپر تھے یا جو بھی آپ کا ایشوز تھا وہ آپ بتا دیں۔ اچھا، تو اس کے ٹیسٹ پروسیجر میں آپ کو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ جو فیس بک کے ڈفرینٹ پیجز ہوتے ہیں ادھر اگر آپ وزٹ کر لیں تو وہ آپ کو مطلب جو MCQs آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، اور وہ موسٹلی ریپیٹنگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو موسٹلی MCQs ریپیٹ ہو رہتے ہیں، لیکن میں نے بہت کم دیکھا ہے FNS میں، بہت کم، مطلب آپ سمجھ لیں کہ 100 میں سے کوئی 1 سے 2 اسٹوڈنٹس ہیں جو سلیکٹ نہیں ہوتے، مطلب یہ کہ باقی سارے جو ہے وہ ٹیسٹ اتنا ایزی ہوتا ہے وہ کوالیفائی کر جاتے ہیں۔ ٹیسٹ پیٹرن پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا رجسٹریشن جب ہو جائے گی، آپ کو رول نمبر سلپ مل جائے گی، تو آپ نے جس دن جانا ہے وہاں پہ
تو آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہونا لازمی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ میں آپ کو پھر اس کے بعد ٹیسٹ پیٹرن پہ بات کریں گے, اس کے بعد میڈیکل پہ بات کریں گے. یہ جو آپ کا سارا پروسیجر ہوتا ہے, بوائز کے جو ہوتے ہیں پی ایم اے لانگ کورس, اس میں یہ ٹائم بہت زیادہ لگاتے ہیں, 1 دن 2 دن 3 دن. لیکن جو گرلز کا ہوتا ہے اس میں یہ ایک ہی دن میں گرلز کو سب کچھ کر کے کلیئر کر کے فارغ کر کے بھیج دیتے ہیں, مطلب ان کو بار بار نہیں آنا پڑتا. ٹھیک ہے. ہم بات کرتے ہیں ابھی رجسٹریشن جب آپ کی ہو جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے. رجسٹریشن میں نے آپ کو بتایا, یا تو آپ انٹرنیٹ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں, ویب سائٹ کے تھرو. اگر آپ سے نہیں ہو رہی تو آپ جو قریبی آپ کا ASRC سینٹر ہوتا ہے, آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر, ادھر جائیں اور ادھر جا کے ادھر اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس لے جائیں, تو وہ آپ کو کیا کہتے ہیں آپ کی رجسٹریشن کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ پروسیجر ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ نے کیا کیا لے کے جانا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس آپ کے تمام اوریجنل ڈاکومنٹس ہونے چاہیے. اوریجنل ڈاکومنٹس میں آپ کے پاس مارک شیٹس, آپ کی ڈیٹیل مارک شیٹ, آپ کے اوریجنل سرٹیفکیٹ, ان کی اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز. یہاں پہ لکھا ہوا ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوتی. اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز کی ضرورت آپ کو بعد میں ہوتی ہے. وہ جب آپ پورے سلیکٹ ہو جاتے ہیں, آپ کا میڈیکل بھی ہو جاتا ہے, اور آپ کو وہ ایک فارم دیتے ہیں, ISSB فارم, جو کہ آپ کی یہاں پہ منی ISSB ہوتی ہے, انٹرویو ٹائپ کے ہوتے ہیں. وہ میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں سارا پروسیجر کلیئر کروں گا. لیکن میں نے آپ کو بتایا ابھی آپ نے صرف یہاں پہ اوریجنل ڈاکومنٹس لے کے جانے اپنے. ٹھیک ہے. اوریجنل ڈاکومنٹس میں آپ کا ڈومیسائل جو کچھ بھی آتا ہے, آپ کا CNIC نہیں ہے تو بے فارم, یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ نے لے کے جانی ہے. اس کے علاوہ ساتھ آپ نے نا 3 کلرڈ فوٹوز ہیں جو کہ ڈیولی اٹیسٹڈ فرنٹ اینڈ بیک نہ بھی ہوں اس ٹائم پہ ضروری نہیں ہے. صرف آپ کے پاس آپ کی فوٹوگرافس ہونی چاہیے. ڈیولی اٹیسٹڈ والا چکر اس ٹائم پہ نہیں ہے. یہاں پہ نیچے ایک اور چیز لکھی ہے, کراس پوسٹل آرڈر. یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. جب آپ ASRC جائیں گے ٹیسٹ دینے, تو آپ کو اس کی ضرورت تب نہیں ہوگی. آپ کو جو چیزیں ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے. کیا آپ کے پاس اپنے سارے اوریجنل ڈاکومنٹس ہونے چاہیے اپنے. یہ نہیں کہ آپ اپنے والد صاحب کا بھی CNIC لیں, مدر کا بھی نہیں, وہ ضرورت نہیں ہے. صرف آپ کے پاس وہ ہونے چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس آپ کی فوٹوگرافس ہونی چاہیے, اور وہ جو آپ کی رول نمبر سلپ ہوگی اس کا پرنٹ آؤٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے کس طرح اپنی پک اس رول نمبر سلپ پہ کس جگہ پہ اسٹیپل کرنی ہے. رائٹ کارنر پہ کرنی ہوتی ہے اسٹیپل اپنی پک نا, رائٹ سائڈ پہ اوپر بالکل کارنر پہ آپ نے اپنی پک کو اسٹیپل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا مطلب جو فردر پروسیجر ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں. اگر آپ کا ٹیسٹ بھی کلیئر ہو جاتا ہے, میڈیکل بھی کلیئر ہو جاتا ہے, ہم میڈیکل پہ بھی بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں, اس میں کیا کیا چیک ہوتا ہے کیا کیا نہیں ہوتا. تو جب آپ کا یہ سارا پروسیجر ہو جائے گا تو آپ کو ایک فارم دیں گے. اس فارم کی کچھ پیمنٹ ہوتی ہے 20 to 30 روپیز. تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ تقریباً 100 روپیز اپنے پاس رکھیے گا. ٹھیک ہو گیا. تو مطلب یہ کہ کبھی کبھار پروسیجر تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے تو بندہ وہاں ویٹ کرتا ہے, تو آپ کو کیا کہتے ہیں اپنا جو ہے کچھ کھانے پینے کے لیے اندر کینٹین ہوتی ہے, تو آپ کھا پی سکتے ہیں. ہاں, دوسری بات, آپ کو موبائل الاؤ نہیں ہوتا. اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں تو اپنا موبائل اور اپنا بیگ وغیرہ جو ہے وہ ادھر سے ان کو دے دیں, اور اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس نکال لیں. اگر آپ کے پاس آپ کسی کے ساتھ نہیں ہیں, اکیلے ہی ہیں, تو وہ آگے آپ کو ایک ASRC کے باہر ہی آپ کا موبائل سبمٹ کرتے ہیں, آپ کو ایک ٹوکن سا دے دیتے ہیں, اور آپ کا بیگ وغیرہ سبمٹ کر لیتے ہیں. اس کے پھر بعد میں آپ کو سے پھر وہ چارجز لیتے ہیں کچھ, اور وہ جب آپ نے واپس جانا ہو تو وہ آپ کو واپس دے دیتے ہیں. تو یہ پروسیجر, تو اس لیے آپ نے کچھ پیمنٹ بھی ساتھ رکھنی ہے. یہ ہم نے بات کی رجسٹریشن پہ, کون کون سے ڈاکومنٹس لے کے جائیں گے, رجسٹریشن کیسے ہوگی. پھر نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹیسٹ کا پیٹرن کیا ہوگا. اس سے نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے میڈیکل کیسا ہوگا. ٹھیک ہے. میڈیکل میں کیا کیا ہوگا. اس سے نیکسٹ ویڈیو میں فردر پروسیس کی بات کریں گے. اس فارم جو آپ کو فارم ملتا ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے. اچھا, ہمارے جو 90% ویورز ہیں وہ بغیر سبسکرائب کے ویڈیوز دیکھتے ہیں, تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے سبسکرائب لازمی کر دیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو پھر جو ہے اس سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن ملے گی کہ آپ نے ایز اے پائلٹ جوائن کرنا ہو ایئر فورس میں, نیوی میں, ساری انفارمیشن جو ہے وہ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ دیتا جاؤں گا. مزید کوئی ایشو ہو اس سے ریلیٹڈ تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.